السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام آداب اختلاف کورس کا آج چھٹا دن ہے۔ آج چھٹا لیکچر پڑھیں گے۔ 5ویں لیکچر میں ہم نے عرب کے معاشرے کی مختصر سی تصویر کھینچی اور پھر ہم نے ذکر کیا کہ اختلاف میں اسلام اتنی احتیاط کا کیوں کہتا ہے، اور جب اسلامی احتیاط کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اسلامی حدود و قیود کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تو پھر وہ بدوؤں کا معاشرہ چند سالوں میں دنیا کا مہذب ترین نہ صرف معاشرہ بنا بلکہ قیامت کی صبح تک رہنما کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تو اگر ہم بھی اسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اپناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک مہذب اور رہنما معاشرہ بن جائیں گے۔ پھر ہم نے ذکر کیا کہ اسلام میں اختلاف کی متعلق اتنی احتیاط کا اس لیے کہا گیا کہ اس سے مقصود اسلام کی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تکریم انسانیت ہے، اسے تھوڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ پھر بتایا کہ انسان کی حیثیت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے احتیاط برتی جاتی ہے۔ پھر بتایا کہ دل میں نفرتیں اور قدورتیں پیدا نہ ہوں، اس لیے اسلام نے اتنی احتیاط کا کہا۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں۔ آج ہم یہ ذکر کریں گے کہ اختلاف کے اسلامی حدود و قیود کو چھوڑ کر یا اختلاف کے حد سے تجاوز کرنے کے نقصانات کیا ہوں گے۔ نقصانات تو بے شمار ہوں گے اور انہیں بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم انتہائی مختصراً 3-4 چیزیں ہی ذکر کریں گے۔ اگر ہم اسلامی حدود و قیود کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو اس کا جو سب سے پہلا ہمیں نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، نزاع ہو جائے گا۔ اور اگر مذہبی اختلاف حد سے تجاوز کر جائے اور اس میں لڑائی ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم پاکستانی عوام جو ہے وہ کتنے عرصے سے اس مذہبی اختلاف کے حد سے تجاوز کرنے کے نقصانات کو اٹھا رہی ہے۔ ہم اب تک کتنے لاشیں اٹھا چکے ہیں، کتنے گھر اجڑ چکے ہیں، کتنے سہاگ اجڑ چکے ہیں، کتنی جو ہے بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ یہ سارا شاخسانہ جو ہے وہ مذہبی اختلاف کا حد سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں ہے۔ مذہبی اختلاف جو ہے وہ مسلکی لیول پہ ہو، وہ فروعی لیول پہ ہو، وہ اصولی لیول پہ ہو، وہ جو ہے وہ بین المذاہب ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اگر وہ اپنے حدود و قیود میں رہے، اسے حدود و قیود میں رکھا جائے، اور جو اسلام نے اس کی پورا طریقہ کار بیان کیا ہے، جو گفتگو کرنے کا، اختلاف کرنے کا، سارا چیزیں جو اسلام نے بیان کی ہیں، اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو یہ کبھی بھی نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مذہبی لیول پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جو مخالف فریق ہے اس نے اسے جھٹلانا ہی ہوتا ہے، صرف مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، مخاصمت برائے مخاصمت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے کتنے نقصانات ہوئے، اس کے بے شمار نقصانات ہوئے ہیں، جس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ لوگ ان کی آپس کے اختلافات کو حد سے تجاوز کرنے پر دین سے دور ہونے لگ پڑے ہیں، یا وہ دین بیزار ہونے لگ پڑے ہیں۔ اور جو مذہبی رہنما ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آج بھی دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے، ان کے بات مانتی ہے، ان کی بات سنتی ہے، ان کے پیچھے چلتی ہے، ان سے رہنمائی لیتی ہے، انہیں اپنا رہنما اور پیشوا سمجھتی ہے۔ اس لیے اگر یہ مذہبی اختلاف جو ہے وہ اپنے حدود و قیود میں رہے اور اس کے اصول و ضوابط کا خیال کیا جائے تو ہمیں ان سب چیزوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جتنا بھی سیاسی اختلاف ہے اس کی بھی یہی شکلیں ہیں، یہی صورتیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو پس پشت ڈالتے ہیں اور اس پہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، اور اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کی غلطیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں
اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتا ہے جو ہماری اصلاح کی طرف جائے یا ہماری بہتری کی طرف بات لے کے جائے. یہ مخالفت برائے مخالفت ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی ہم نے معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، قومی لیول پر بے شمار نقصانات اٹھائے ہیں اور اب تک اٹھا رہے ہیں. اگر ہمارا سیاسی اختلاف اپنے حدود و قیود میں رہے تو پوری قوم بہت سارے مشکلات اور عذابوں سے بچ جائے. اب اسی طرح دیکھ لیں کہ صوبائی اختلاف ہے. صوبائی اختلاف کسی بھی ملک میں اس کا حسن ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے پنجابی ہے اور جو نا یہ پنجاب سے ہے، اور وہ جی سندھی ہے وہ سندھ سے ہے، اور اس چیز کو لے کر انتہائی جو ہے وہ پیک پہ لے جایا جاتا ہے، اور اس پہ قتل و قتال بھی ہو جاتا ہے، بس اوقات لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو اگر اس اختلاف کو بھی ہم اپنے حدود و قیود میں رکھیں اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ جو صوبائی جو صوبے بنائے گئے ہیں یہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بنائے جاتے ہیں اور انصاف کی بہتر فراہمی کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور یہ دیگر جو عوام کے جو مسائل پیش آتے ہیں انہیں اچھے انداز میں حل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ آپس میں لڑنے کے لیے، آپس میں دست و گریباں ہونے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے زبان پہ اختلاف ہوتا ہے جسے ہم لسانی اختلاف کہتے ہیں، اگر یہ بھی حدود و قیود سے تجاوز کرتا ہے تو اس پہ بھی قتل و قتال ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ عام ہیں. یہ پنجابی پٹھان والا ہے اور سندھی بلوچی والا ہے، اور یہ اس نے ایسے سندھی کو ایسے کہہ دیا جی تو وہ سارے سندھی اکٹھے ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے کسی پنجابی کو کچھ کہہ دیا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور بس پھر ایک ایسی دمہ چوکڑی ہوگی کہ الامان والحفیظ. اختلاف کی جو اسلامی حدود و قیود ہم نے بیان کی ہیں، اگر کسی بھی سطح پر ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو وہ چیزیں جو اس کائنات کا حسن ہے، اس کائنات میں انسانوں کی ترقی کا سبب ہے، وہی چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی. اب اسی طرح دیکھ لیں کہ میاں بیوی کے اندر اگر اختلاف حد سے تجاوز کر جائے اور ان کے اندر عزت، احترام اور احساس کا رشتہ ختم ہو جائے تو پھر گھروں میں ناچاکی اور لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور جس سے بچوں کی زندگیوں پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں، پورے دو خاندانوں کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور خود انسان اور میاں بیوی کا جو رشتہ اسلام نے بنایا ہے اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں وہ نہیں سمیٹ سکتا، کیونکہ عزت، احترام اور احساس کا رشتہ جو ہے وہ چاہے میاں بیوی ہوں، بہن بھائی ہوں، والدین ہوں، دوست ہوں، ان میں اگر عزت، احترام اور احساس کا رشتہ نہیں رہتا تو پھر وہ رشتہ بے معنی ہو جاتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اختلاف کے دوران اسلامی حدود و قیود کا خیال نہیں کرتے، اسلامی حدود و قیود کا احساس نہیں کرتے، تو پھر یہ ساری چیزیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہیں ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں، ہر جگہ نظر آتی ہیں، ہر گھر میں نظر آتی ہیں. کسی بھی سطح پر، کسی بھی سطح کے شخص کے ساتھ اختلاف کرتے وقت اگر ہم اسلامی حدود و قیود کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ظاہر نقصانات تو ہوں گے، جسے ہم پوری من حیث القوم پورا ملک اٹھا بھی رہا ہے. اسی طرح جو دوست ہے، اپنے دوست کے ساتھ اگر اس کا کوئی اختلاف ہوتا ہے اور اگر وہ اس میں اسلامی حدود و قیود کا خیال نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دوستی برائے نام ہو جاتی ہے یا وہ ٹوٹ جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اختلاف کسی بھی سطح کا ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، صوبائی ہو، لسانی ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، بہن بھائیوں کے درمیان ہو، دوست کا دوست کے ساتھ ہو، اگر ہم اسلامی حدود و قیود کا خیال نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو وہی چیز جو اس کائنات کا حسن ہے، وہی چیز جو اس کائنات کے پھیلاؤ کا، اس کائنات کے بڑھوتری کا، اس کے حسن میں اضافے کا ذریعہ ہے، وہی چیز وبال جان بن جائے گی. اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر اختلاف حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. وہ برکت چاہے کام میں ہو، مال میں ہو، وقت میں ہو، اسباب میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو،
اس چیز پہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور برکت کا جو عموماً ہمارے ذہنوں میں مفہوم ہے وہ بھی کنسیپٹ ہی ہمارا غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب مال کی کثرت ہے۔ برکت کا مطلب قطعی طور پہ مال کی کثرت کا ہونا نہیں ہے، بلکہ جتنا اس کے پاس ہے اس میں کام پورا ہو جانا، اس کی ضروریات کا پورا ہو جانا، جو اسے اس وقت ضرورت ہے اسی اسباب میں اس چیز کا پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا، یہ اصل میں برکت ہے۔ سب سے پہلے جو یہ چیز ہے کہ لڑائی ہوگی، پھر برکت ختم ہو جائے گی، اور اگر برکت ختم ہو گئی تو کبھی بھی کوئی بھی معاملہ پورا نہیں پڑ سکتا۔ ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے نا کہ پوری نہیں پڑ رہی، تو وہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ آگے جتنے پیسوں میں یا جس معاملے میں جتنی جد و جہد اور تگ و دو میں پہلے وہ کام مکمل ہو جاتا تھا، اب وہ ایسے نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اتفاق کی جتنی بھی برکات اور اثرات اور ثمرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پہ ہم علیحدہ سے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پھر اگر اختلاف حد سے تجاوز کرے تو اس کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلامی اصول و ضوابط کی پامالی ہو جائے گی، اور جب ہم اسلام کی اصول و ضوابط کو پامال کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جائے گی۔ اور آپ یقین کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جائے ہمارے کاموں میں، تو ہمارے کام کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا وہ کام کسی بھی لیول کو ہو، وہ کام کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہو۔ اختلاف اگر حد سے تجاوز کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی بندے کے کسی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہے تو پھر ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حال ہو۔ پھر اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ضرر رساں بن جاتا ہے۔ اسلامی حدود و قیود جو ہیں وہ انسان کو نافع بناتی ہیں، لوگوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بناتی ہیں، اور اگر اسلام کے اصول و ضوابط کا خیال نہ کیا جائے تو پھر انسان خود بخود ضرر رساں بن جاتا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ملعون ہے، یعنی لعنت کیا گیا ہے، لعنت جس پہ پڑ چکی ہے، وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر یعنی کہ دھوکہ کرے۔ ہم دیکھیں کہ انسان کو کتنا ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی گفتگو میں، مذاق میں اور باقی بھی معاملات میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کا نقصان ہی ہو جائے، اس کی عزت کا نقصان ہو، اس کے مال کا نقصان ہو، اس کی جان کا نقصان ہو، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں اس کا نقصان ہو۔ تو ایسے کرنے والے شخص پر کو ملعون کہا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لعنتی ہے۔ پھر اختلاف کے حد سے تجاوز کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خیر سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر انسان خیر سے دور ہو جائے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ انسان کے تو پیدا ہونے کا ہی مقصد ہے نا، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو جانور جیتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ خیر سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے شر کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر زندگی میں انسان ساری زندگی گزارے اور گزار کے جب دنیا سے جائے تو اگر لوگ روئیں اور کہیں کہ ہاں کاش کون دنیا سے چلا گیا، تو پھر سمجھے کہ وہ شخص جو ہے وہ نفع رسانی کا ذریعہ تھا، وہ کامیاب گیا، یعنی کہ اس کا جب جنازہ اٹھے تو اس پہ جو ہے اچھے لفظوں میں یاد کرنے والے بے شمار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی جو ہے آپ کو دنیا سے جانے کا وقت ہے اور آپ دنیا سے جائیں تو لوگ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ایک مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی ہے۔ انسان جب اختلاف میں حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ خیر سے دور ہو جاتا ہے اور شر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
لوگ اس کی زبان کے شر سے، لوگ اس کے کردار کے شر سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے جو من حیث القوم اب کہہ لیں مسلمان ہونے کے ہم پوری دنیا میں اٹھا رہے ہیں اور مار بھی کھا رہے ہیں کہ اس اختلاف کو اگر حد سے تجاوز کر جائے تو اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، اور اگر اتحاد پارا پارا ہو جائے تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا بن رہا ہے۔ اور اگر کسی گھر میں 6 بھائی ہیں اور ان میں اختلاف ہو گیا اور وہ حد سے تجاوز کر گیا تو پھر ان کا اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا، اور اتحاد پارا پارا ہونے کی صورتیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بکھری پڑی ہیں، بے شمار ہے، ان گنت ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ سے گفتگو سوچ سمجھ کر کرنے کی، اختلاف کو اسلامی حدود و قیود کے اندر رکھتے ہوئے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔